علی بھائی، پہلا سوال ہے، آپ نے اپنے کئی ایک لیکچرز میں ضعیف الاسناد احادیث، موضوع روایات اور بزرگوں کی جھوٹی اور من گڑت کہانیوں کی مذمت کرتے ہوئے امام مسلم رحمہ اللہ رحمہ تعالیٰ کی اللہ۔ شہرہ آفاق تالیف صحیح مسلم شریف کے مقدمے سے کئی ایک حیران کن حقائق وقتاً فوقتاً بیان کیے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی ایک علمی و تحقیقی مجلس میں عام سادہ لوگ مسلمانوں کے لیے صحیح مسلم شریف کے مقدمے کے اہم علمی پوائنٹس ضرور ڈسکس کریں، تاکہ ہم جیسے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو علمی ہتھیار کے طور پر یوز کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو سوال اسپیسیفکلی ایک بھائی کی طرف سے ہے، ان کے علاوہ بھی کئی ایک بھائیوں نے صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے، پریفیس ہے، دیباچہ، جو صحیح مسلم شریف کا حصہ ہے، اس کے حوالے سے کئی دفعہ مجھے حکم دیا کہ اس کے اوپر کوئی ریکارڈنگ کروائی جائے۔ اہل سنت کی جو مین سٹریم کی 6 کتابیں ہیں، جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی بھی ہوئی ہیں، پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں، جن کو غلط العام میں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، 6 صحیح کتابیں، حالانکہ یہ جو ٹرم ہے یہ غلط ہے، اصل میں یہ کتب ستہ ہیں، یعنی 6 کتابیں اہل سنت کی۔ جو اس میں صحیح کتابیں ہیں 100% وہ صحیح ہیں بخاری اور مسلم، جو ٹاپ پہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ باقی جو 4 کتابیں ہیں وہ سنن اربع ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور مشکات المصابیح جو ہے وہ انہی کتابوں کے نوٹس ہیں، جسے میں نے سینٹر میں رکھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم شریف کا نمبر ہماری ان 6 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے صحیح بخاری کے بعد، اور صحیح ہیں 2 صحیح ترین کتابیں اللہ کی کتاب قرآن کے بعد وہ بخاری اور مسلم ہیں۔ جس طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سیدنا ابو بکر اور عمر کو شیخین کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے محدثین کے ہاں شیخین جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کو کہا جاتا ہے، رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، آمین۔ ویسے صحیح مسلم کو بخاری کے بعد دوسرے نمبر پہ رکھا جاتا ہے، لیکن بعض محدثین کے ہاں صحیح مسلم کو یہ فوقیت حاصل ہے صحیح بخاری کے اوپر، جو اس کی حسن ترتیب ہے۔ صحیح بخاری میں آپ کو ایک حدیث کے مختلف جو طرق ہیں، مختلف چینز، یعنی نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے سنا، پھر اس نے آگے 10 تابعین کو سکھایا، ہر تابعی نے 10 تبع تابعین کو، یوں جو چینز چلتی ہیں جنہیں ہم طرق کہتے ہیں، یہ سکیٹرڈ فارم میں ہے صحیح بخاری کے اندر۔ مثلا حدیث قرطاس، وہ کاغذ قلم والی جو سیدنا عمر والی مشہور حدیث ہے، جس پہ میرا مسئلہ نمبر 55B ریکارڈڈ ہے، وہ آپ کو کتاب العلم چیپٹر میں بھی ملے گی۔ امام بخاری اس ثبوت میں لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے مبارک زمانے میں حدیثیں لکھوایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے وفات والے چیپٹر کے اندر بھی لے کے آئے، چونکہ اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر بھی موجود ہے۔ اس کو انہوں نے ایٹ لیسٹ 7-8 مقامات کے اوپر اس حدیث کو مختلف چیپٹرز میں ریپیٹ کیا ہے، لیکن امام مسلم جب یہ حدیث لے کے آتے ہیں نا، تو اس کے سارے طرق ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی خوبی ہے کہ آپ کو سکیٹرڈ فارم میں نہیں۔ ویسے تو اب سافٹ ویئرز نے مسئلے حل کر دیے، ہمارے پاس جو مکتبۃ شاملہ ہے اس میں جب کوئی بخاری کی حدیث آتی ہے نا، تو اس کے اینڈ میں وہ حدیث جس نمبر پہ مختلف چیپٹرز میں آئی ہے وہ نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو آج کا مسئلہ ہے نا، پہلے تو بڑا مشکل تھا۔ تو یہ امام مسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک فہم و فراست دی کہ انہوں نے ایک صحیح بخاری میں ویلیو ایڈیشن کی۔ یہ کریڈٹ بھی خیر امام بخاری کو جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ صرف صحیح الاسناد حدیث کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور مزے کی بات ہے امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور عام شاگرد نہیں، لاڈلے ترین شاگرد ہیں۔ اور مجھے تو خیر ان کے ناموں کے ساتھ بھی بڑی عقیدت ہے۔ امام مسلم کا نام ہی مسلم ہے، تو ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ پھر ان کی کنیت ابو الحسین ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے صوفیاء کے امام کی کنیت کیا ہے؟ ابو یزید بستامی، وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور میرے امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اور امام بخاری دیکھیں، ان کا نام ہی محمد ہے، محمد بن اسماعیل، اور کنیت ہے ابو عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو ماشاء اللہ تعالی یہ 2 بڑے امام شیخین
حدیث کی فیلڈ میں ان کے پائے کا کوئی نہیں ہے الحمدللہ، اور اللہ نے کتنی بڑی ان سے خدمت لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے کاموں کا بہترین اجر انہیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں جو سٹینڈرائز نمبر کیے گئے ہیں بیروت اور علماء حرمین کی جانب سے، پہلے تو آپ کو پتا ہے امام بخاری امام مسلم نے جو کتابیں لکھی تھی اس میں حدیثوں کے نمبر نہیں تھے۔ ایون قرآن کی جو آپ پرانے نسخے اٹھائیں گے نا، جو مصحف عثمانی کے، اس میں بھی آپ کو آیات کی نمبرنگ نہیں ملے گی کہ پہلی آیت یہ ہے، دوسری یہ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی صحابی سے یہ پوچھیں کہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 کیا ہے، تو ان کو نہیں پتا ہوگا۔ یہ ان کا کوئی عیب نہیں ہے، اس زمانے میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہاں آیت پڑھیں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ ہاں جی ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو میں قبول کروں گا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ سورہ المومن کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا نمبر 60 ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ اس وقت نمبرنگ نہیں تھی، بعد میں نمبرنگ کی گئی۔ احادیث کی نمبرنگ آ کے بالکل ریسنٹلی آلموسٹ آج سے 40-50 سال پہلے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے حدیث آپ ابھی بھی جو درسی کتابوں میں حدیث پڑھائی جاتی ہیں نا، بڑی بڑی کتابیں، ان میں نمبرنگ کوئی نہیں ہے حدیثوں کی، وہ ڈائریکٹ چلتی ہیں۔ بال یہ شکر ہے کہ آج کا ماڈرن دور تھا، سافٹ ویئرز بننے تھے، مکتبۃ الشاملہ بنا، اسلام 360 بنا، ایزی قرآن و حدیث بنا، لوگوں کے لیے سرچ کرنا آسان ہو گیا، اور اب سٹینڈرائز نمبرنگ ہو چکی ہے اس کی۔ ایون ابھی بھی اردو زبان میں بعض لوگ چھاپتے ہیں نا، مثلا بخاری انہوں نے 3 جلدوں میں چھاپ دی، تو پہلی جلد کا نمبر اگر 1896 پہ ختم ہوا ہے تو دوسری پھر وہ 1 سے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کنٹینیوس نمبرنگ نہیں ہوتی۔ لیکن جو سٹینڈرائز نمبرنگ ہے نا، جسے ہم انٹرنیشنل نمبرنگ کہتے ہیں، یہ بھی خیر اب اس کی بھی ہسٹری ہے، یہ لفظ کیسے پڑ گیا۔ تو یہ جو نمبرنگ ہے نا، جو ہماری اس وقت دارالاسلام کی کتابوں میں، عربی کتب میں موجود ہیں، اور پاکستان میں جو اہل حدیث چھاپ رہے ہیں اردو کے اندر، اور دارالاسلام والے بھی یا مکتبہ اسلامیہ والے بھی یا باقی لوگ بھی، وہ سب انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہیں۔ تو مزے کی بات ہے کہ صحیح بخاری میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7563 احادیث ہیں، اور صحیح مسلم میں بھی 7563 ہیں۔ یہ انہوں نے آنر کیا کہ اس کی نمبرنگ ایسے ایڈجسٹ کی ہے کہ دونوں کی برابر ہیں، 7563 بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ اس میں ظاہر احادیث کی مختلف طرق کی وجہ سے تکرار ہے، وہ تکرار ختم کر دیا جائے تو کم نمبر آ جائے گا، اور وہ فواد عبد الباقی نے کیا کہ انہوں نے صحیح مسلم میں یہ سارے تکرار ختم کر کے تو اس کی ریوائز نمبرنگ کی، اس میں نمبرنگ ہے 3033، یعنی 7563 کو وہ 3033 پہ لے آئے۔ اور شیخ زبیر صاحب نے جو مشکات کی تحکیم کی ہے وہ اس نمبرنگ کے اوپر کی ہے، لیکن اس نمبرنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوشن نہیں ہے، PDF اس کے مطابق اویلیبل نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کے لیے پرابلم ہوتی تھی۔ تو پھر اسلام 360 میں نے کنٹینیوس نمبرنگ ڈلوائی۔ دارالاسلام نے دونوں نمبرنگ پیرلل میں چلائی ہے، حالانکہ کنٹینیوس نمبرنگ ہی ہونی چاہیے۔ اب ایک حدیث کے اگر انہوں نے ایک حدیث کے 6 طرق ہے نا، تو 6 کے 6 کو ملا کے ایک ہی نمبر دیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے اس حوالے سے۔ تو بہرحال اس وقت الحمدللہ جو ہمارے پاس اسلام 360 ہے اس کے اندر کنٹینیوس نمبرنگ ہے، اور PDF جو اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ، وہ بھی کنٹینیوس 1 سے لے کے 7563 تک جاتے ہیں۔ تو یہ اکثر لوگ مسلم شریف کی نمبرنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ نمبر ہی نہیں میچ کرے، نمبر کہاں سے میچ کریں؟ جب آپ کنٹینیوس نمبرنگ دیکھیں گے، اور الحمدللہ اب کنٹینیوس نمبرنگ ہمارے سافٹ ویئرز میں بھی آ گئی ہے۔ بل میرے نزدیک امام مسلم کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے نا، وہ انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے، یہ لفظ مقدمہ ہے، دال کے نیچے زیر ہے اور دال پہ تشدید ہے۔ مقدمہ ہم اردو میں بول دیتے ہیں، لفظ مقدمہ ہے، یعنی کوئی چیز آنے والی ہو تو اس سے پہلے اس کی جو تمہید بنائی جاتی ہے، پریفیس یا دباچہ لکھا جاتا ہے۔ تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ ہی میں کتاب الایمان چیپٹر، جو پہلا چیپٹر باندھا ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے المقدمہ لکھا اپنی کتاب کا، جو اللہ کا شکر ہے مسلم شریف کا حصہ ہے، وہ الگ سے نہیں ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو اسے 6 کی 6 کتابوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ باقی کسی نے اپنا مقدمہ اس لیول پہ نہیں لکھا، امام بخاری نے تو لکھا ہی نہیں ہے، باقیوں نے بھی چند ایک کلمات لکھے ہیں، امام مسلم نے 92 روایات لی ہیں، اور 93 نمبر حدیث جو ہے نا، وہ کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہے، حدیث جبرائیل
علیہ السلام جو وہ انسانی شکل میں آ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں. 92 روایات، 92 روایات، احادیث بھی ہیں، آثار بھی ہیں، لیکن محدثین کے ہاں سب کو حدیث نمبر ہی کہا جاتا ہے. حدیث کہتے ہیں بات کو، ایون صحابی کا تابعی کا قول بھی ہوگا تو وہ حدیث کے ساتھ لکھا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث کہہ دیتے ہیں. حدیث محدثین کے ہاں یہ ریناؤنڈ ہے، تابعی کا قول بھی حدیث کہا جاتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام تک ہو تو حدیث مرفوع، صحابی تک جائے گا تو حدیث موقوف، یعنی ان تک موقوف ہے، اور اس طریقے سے آگے چلتا ہے معاملہ. تو یہ امام مسلم نے جو مقدمہ لکھا ہے نا جی، یہ کمال ہے جو اس کو باقی کتابوں کے اوپر فوقیت دیتا ہے. انشاءاللہ میں اس کے موٹے موٹے پوائنٹس کور کرنے کی کوشش کروں گا. اکثر لوگ جو ہے نا، جب ہم ان کو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے حدیث کی گستاخی کر دی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو انہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. دیکھیں اندازہ کریں، وہ الفاظ ہی ڈیفرنٹ ہیں. حدیث کی ٹرم میں ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ کمزور روایت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں حدیث تو کمزور ہو ہی نہیں سکتی، آپ کہا کریں اس کی سند ضعیف ہے. بھئی جب سند ضعیف ہے تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، اصل میں تو یہ کہنا چاہیے. تو آج کی ڈیٹ میں جب کہا جاتا ہے نا ضعیف حدیث، تو کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب جو یہ بات ہے اس کی سند ضعیف ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے، نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے. تو یہ ٹرم اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن متن صحیح ہو. بالکل ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے ایسے، لیکن اگر متن اس کا صحیح بتانے والی کوئی روایتی دنیا میں موجود نہ ہو، سب کی سب ہی ضعیف ہوں، تو پھر ہم اس کو کہیں گے پکا ضعیف. پھر ہم ضعیف جمع ضعیف والا فارمولہ تو نہیں لگائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کا متن صحیح ہو، اس کی سند ضعیف ہو، اور کسی اور جگہ آپ کو مل جائے. جس طرح کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اس کی جو ابو داؤد میں سند ہے وہ روایت کمزور ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. اس کو میں ایڈریس کر دوں گا انشاءاللہ آج. لیکن اس کی سما کی تصریح ہمیں سنن الکبریٰ البیہقی میں مل جاتی ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ شریک القاضی نے جو ہے وہ حدثنا اور اخبرنا کے ذریعے روایت کیا، ان سے نہیں کیا، تو لہٰذا ہم اس کی بنیاد پہ اس حدیث کے متن کو درست کہہ دیتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2140 اور مشکات میں بھی ہے 3266، یہ روایت بالکل صحیح ہے. امام بیہقی اس کی پوری سند لے آئے ہیں، تدلیس والا سکم انہوں نے ختم کر دیا. لیکن اگر کسی کی کوئی صحیح سند مل ہی نہ رہی ہو، سکم دور ہی نہ ہو رہا ہو، پھر تو ہم اس کے بارے میں نہیں کلیم کر سکتے نا. یہ امام مسلم نے جناب جو مقدمہ لکھا ہے نا، اتنے پیشن کے ساتھ لکھا ہے، وہ سارا تو ہم 3 گھنٹے لگ جائیں تو کور نہ ہو. میں چند موٹے موٹے پوائنٹس کور کروں گا. اس کو آپ کو سننے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ امام مسلم اس زمانے میں وہ راگ لاپ رہے ہیں کیا، کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان. کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یقین کریں یہ یعنی پورا مقدمہ سننے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں آج کے دور میں جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ علم حدیث کو صحیح اسناد کے ساتھ لے کے چلیں. قصے، کہانیاں، اور ایون وہ تو اس لیول تک گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ چاہے حلال و حرام کا مسئلہ ہو، چاہے فضائل اعمال کا مسئلہ ہو، چاہے ترغیب اور ترہیب کا مسئلہ ہو، یعنی وعیدیں سنانا یا فضائل سنانا، کسی بھی ایشو کے اندر ضعیف حدیث وہ کہتے ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم یہ کام کرنے شروع کر دیں. یعنی امام مسلم اس معاملے میں بڑے سخت تھے. اگرچہ اس زمانے میں کچھ لوگ ضعیف روایتوں کو فضائل میں لے لیتے تھے، لیکن آج اگر وہ لوگ زندہ ہوتے نا تو وہ دیکھتے کہ ان کی اس کمزوری نے امت کو کس جگہ آ کے پھینکا ہے. تو امام مسلم میں سمجھتا ہوں اپنے دور کے جینیس تھے، انہوں نے اس وقت یہ چیز آبزرو کر لی کہ یہ امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور انہوں نے اس میں جگہ جگہ یہ بات ہائی لائٹ بھی کی ہے. یہ ضعیف حدیثیں صرف فضائل تک نہیں رہتی، پھر اس سے لوگ عقیدے بھی بناتے ہیں. اور بعض اوقات ایسی ہماری کتابوں میں روایتیں آ گئی ہیں جن روایتوں کو اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. جس طرح کہ ایک مشہور حدیث میں نے اکثر پیش کی ہے مسند امام احمد سے، اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی موجود ہے. امام بخاری کا کلیم صرف صحیح بخاری کے بارے میں ہے، اس کے علاوہ باقی کتابوں کے بارے میں ان کا کلیم نہیں ہے کہ میں ساری صحیح اسناد کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں. بس نالج انہوں نے جمع کیا، اسناد کے اوپر بحث ہو جاتی ہے.
جس طرح کہ پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے تو خیر آپ کو یاد نہیں ہوگا، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے کیلکولیٹر ہمیں یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو ہم لاگ کے سوال جو ہے نا اس کے لیے لاگرتھم کی الگ سے بک ملتی تھی، وہاں سے ہم دیکھ کے تو ویلیو ڈالتے تھے. تو محدثین نے اسماء و رجال کا پورا علم ڈیولپ کیا ہے، وہاں سے آپ جج کر لیتے ہیں. محدثین یہ سمجھتے ہیں جب ہم نے اسناد لکھ دی تو ہم بے فکر ہو گئے، لوگ خود جج کریں گے، اس میں ضعیف راوی آیا تو وہ چھوڑ دیں گے. احمد بن حنبل کئی راویوں سے مسند احمد میں حدیثیں لے کے آئے ہیں اور وہ خود ان راویوں کو ضعیف بھی مانتے ہیں، لیکن نالج جمع کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان روایتوں کی تصحیح کرنا چاہ رہے ہیں. تو الادب المفرد میں بھی مسند احمد میں موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4902، عصبیت اور مفاخرت والے چیپٹر کے اندر، تیسری جلد کے اندر. نعوذ باللہ من ذالک. بڑے یعنی اب حدیث ظاہر ہے وہ حدیث کے ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ضعیف روایت ہے. حسن بصری مدلس ہیں اس میں جو تابعی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، لہذا روایت تو ضعیف ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں تو موجود ہے. جو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے وہ ضعیف ہو یا صحیح، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی. تو اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں زمانہ جاہلیت میں فلاں اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو تم ایسے شخص کو کہو کہ تو اپنے اس نسب پہ فخر کرتا ہے تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. کتنے عجیب و غریب اور یعنی بے حیائی پہ مبنی الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام کی تو مبارک زبان یہ ہوتی نہیں تھی. اور آگے اس سے بھی خطرناک الفاظ ہیں کہ اس سے یہ اشارے کنائے میں بات نہ کرو، ڈائریکٹ کہو کہ جا اپنے باپ کی وہ کاٹ شرمگاہ اور اپنے منہ میں رکھ لے اگر تجھے اپنے باپ کے نسب کے اوپر فخر ہے. تو نعوذ باللہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی ہو سکتی ہے؟ سورۃ القلم میں آیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی علیہ السلام بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو اس کی لینگویج یہ ہوگی. تو یہ روایت بھی ضعیف ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا بخاری اور مسلم کا جہاں اور ہے اور بابوں کے کتابوں کا جہاں اور ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اچھا میرے بھائیو، یہ سارا مقدمہ تو ظاہر ہے میں کور نہیں کر سکتا. اس پہ میں نے نا اس کو مختصر کر کے نا آلموسٹ 8 سے 8-9 سال پہلے ایک ریسرچ پیپر اس لیے کہا کہ میں نے اس کو مختصر کر کے ذرا آسان لینگویج میں لکھا اور جو چیدہ پوائنٹ تھے عوام الناس والے علماء کی بحثیں چھوڑ دی. ریسرچ پیپر نمبر 15 ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے اس کا یہ پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھا ہے، صرف 4 صفحوں کے اوپر. یہ دیکھ لیں 2 ورگے. اس کو ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور پڑھیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. بہرحال اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم آپ کو کور کروا دیتے ہیں مختصر سے وقت کے اندر، تاکہ یہ چیزیں سمجھ آ جائیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. سٹارٹ دیکھیں بڑا جاندار ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اظہار سے امام مسلم اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں. یہ ختم نبوت والا جو عقیدہ ہے یہ بڑا سٹرونگ عقیدہ ہے امت میں ہمیشہ سے. یہ قادیانیوں نے جو تماشا کھڑا کر کے امت کو فتنے میں ڈالا ہے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد پھر وہ اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہیں، ابو اسحاق اس کا نام ہے. اصل میں اس اسٹوڈنٹ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ حضرت آپ ایک کتاب لکھ دیں. دیکھیں ایک وہ لوگ ہیں جو سٹوری بازی لکھواتے ہیں، کہانیاں لکھواتے ہیں، اور ایک وہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کی حدیثیں صحیح اسناد سے جمع کریں. تو کیا پیارا آغاز کرتے ہیں. امام مسلم لکھتے ہیں اپنے شاگرد ابو اسحاق کو، کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحم فرمائے. یہ ورڈ بائی ورڈ کا ہی مزہ آئے گا آپ کو کہ تو نے اپنے پروردگار ہی کی توفیق سے یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں ان تمام احادیث کی تلاش و جستجو کی جائے جو دین کے اصول اور اس کے احکام، جو ثواب و عذاب اور رغبت اور خوف یعنی فضائل و اخلاق کے متعلق ہیں، اور تم وہ تمام احادیث ان مستند اسناد کے ساتھ چاہتے ہو جن کو علماء حدیث نے قبول کیا ہے. اللہ تم کو ہدایت دے کہ تم نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس قسم کی تمام احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر کے اختصار کے ساتھ تمہارے لیے جمع کر دوں. اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے جب میں نے تمہاری اس فرمائش پر غور کیا اور اس کے انجام کی طرف توجہ کی کہ مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور اللہ کرے اس کا انجام اچھا ہی ہو، تو مجھے یہ اندازہ ہوا
کہ اور لوگوں سے پہلے خود مجھے اس مجموعے کو تیار کرنے کا فائدہ ہوگا. میرے پاس ایک نوٹس بن جائیں گے. نبی الاسلام کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. مضبوطی اور صحت کے ساتھ تھوڑی سی احادیث کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہے، خاص طور پر عوام الناس کے لیے کہ جنہیں صحیح اور غیر صحیح اسناد میں تمیز حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے لوگ ان کو بتا نہ دیں. پس ایسی صورتحال میں تھوڑی تعداد میں صحیح روایتوں کا جمع کرنے کا ارادہ کرنا بہت زیادہ تعداد میں ضعیف روایتیں جمع کرنے سے زیادہ بہتر اور مفید ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑا مال ستھرا مال. اچھا یہ جو شروع کے الفاظ ہیں نا، یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالے ہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ والی کربلا سے متعلق صفین، نہروان اور جمل سے ریلیٹڈ یہ عوام کو نہیں حدیثیں بتانی چاہیے. تو میں نے کہا وہ ساری حدیثیں جو آپ کے گلے میں اٹکتی ہیں وہ ساری ہے ہی مسلم شریف میں ہیں، اور امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ میں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ عوام تھوڑے گاٹے فٹ ہوئے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن سے روایتیں نہیں لی جاتی. محدثین کا اتفاق ہے. نمبر 1 وہ لوگ جن پر اکثر محدثین نے طعن کیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسور، ابو جعفر مدائنی، عمر بن خالد وغیرہ. پھر کہتے ہیں وہ لوگ دوسرے نمبر پہ جن پر احادیث گھڑنے کی تہمت ہے. نمبر 3 وہ لوگ جو از خود احادیث بنانے میں بدنام ہو چکے ہیں. اور نمبر 4 وہ لوگ بھی جن کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کی روایات کو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے. اصول حدیث کی اصطلاح میں منکر اس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جو ثقہ اور کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف روایت بیان کرے یا اس کی احادیث کی کسی اور نے موافقت نہ کی ہو. پس جب ایسی صورتحال ہو تو راوی متروک الحدیث ہوگا اور اس کی احادیث محدثین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی. یعنی امام مسلم کے اگر 50 شاگرد ہیں، 49 شاگرد ایک حدیث ان سے سن کے ایک طریقے سے بیان کر رہے ہیں اور ایک شاگرد بالکل اس کے اپوزٹ الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے، یا اس میں ایسے الفاظ ہیں جو اس کی تھیم کے خلاف ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ راوی کی روایت منکر ہے، اس کا انکار کیا جائے گا. 49 کو غلطی نہیں لگی، ایک کو لگ گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک راوی تو چھوڑ دیں، نبی الاسلام کے اصحاب میں ایسے موجود ہیں. صحیح بخاری میں آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین، آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. وہ دعائیں کہتے تھے نازل ہوئی ہیں، باقی صحابہ کہتے تھے نہیں یہ قرآن کا حصہ بھی ہے. تو اب وہ ان کی ایک کا تفرد مانا جائے گا، اس کو کہتے ہیں تفرد. اجماع دیکھا جائے گا صحابہ کا کیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ نہیں، ایسے لوگوں سے روایتیں، ایسی لوگوں کی اگر روایتیں بھی ہوں گی نا تو وہ نہیں لی جائیں گی. اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ اسی طرح کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ امام زہری جیسے بزرگ شخص یا ہشام بن عروہ جیسے عظیم شخصیت، یہ دونوں تابعین ہیں، ایک تابعی ایک تبع تابعی ہے، جن کی روایات اہل علم کے ہاں بہت مشہور پھیلی ہوئی ہیں، ان سے کوئی ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو ان کے مشہور شاگردوں میں سے کسی نے بیان نہ کیا ہو اور یہ راوی صحیح روایات میں ان کے مشہور شاگردوں کا شریک بھی نہ رہا ہو، تو ایسے راوی کی حدیث قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ راوی ثقہ بھی ہو، کہ اس نے اپنے سے ثقہ لوگوں کی مخالفت کر دی ہے. آگے وہ لکھتے ہیں، میں یہ اسکپ کر کے جو امپورٹنٹ پورشن ہے، ہم نے روایات حدیث کے سلسلے میں محدثین کے مذہب کو بیان کر دیا ہے تاکہ جو لوگ اصول حدیث سے واقف نہیں ہیں ان میں سے اہل توفیق کو یہ ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں. اے میرے شاگرد عزیز، ان تمام مذکورہ بالا باتوں کے بعد اللہ تجھ پر رحم کرے. جب ہم نے ضعیف اور منکر احادیث کو الگ کرنے میں ان لوگوں کی غلطیوں کا جائزہ لیا جو لوگ خود کو محدث قرار دیتے ہیں اس زمانے میں سر، تو دیکھا کہ یہ لوگ صرف صحیح اور مشہور احادیث پر اکتفا کرنے کی بجائے ان راویوں سے بھی احادیث نقل کر رہے ہیں جن کے بے وقوف اور غیر مستند ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں. اب عام لوگوں کی تو جرت نہیں ہے کہ یہ وہ کس کے اوپر طعن کر رہے ہیں. ظاہر بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں پہ تو نہیں کر رہے، اپنے زمانے میں بڑے اماموں کے اوپر یہ طعن کر رہے ہیں کہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ روایتیں کمزور ہیں تو کتابوں میں کیوں ڈالی ہیں. یعنی کس کے اوپر طعن کیا؟ احمد بن حنبل پہ، ابن ابی شیبہ پہ، عبدالرزاق کے اوپر، لیکن بڑے کنٹرول الفاظ میں نام نہیں لکھے. تو اب میں نے نام لے دیے ہیں اور مجھے اس کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر کسی نے توہین کر دی ہے. اگر یہ کہنا توہین کیا تو ان سے پوچھ لو کہ وہ کون تھے،
وہ کوئی تقی عثمانی صاحب کا نام لے رہے ہیں، ڈاکٹر تعلق قادری کا لے رہے ہیں اپنے زمانے میں، جنہوں نے ان کے زمانے میں کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے مستند اور غیر مستند ایک جگہ جمع کر دی ہیں، یہ مانتے ہوئے بھی، حالانکہ ان کی نیت اپنی جگہ یہ تھی کہ یار ہم نے الگ سے تو بتا دیا۔ امام مسلم کہتے تھے کتاب الگ سے کس نے پڑھنی ہے؟ سر آج امام مسلم زندہ ہوتے نا تو ان کا ماتھا چوما جاتا، اور یقیناً وہ ہمارا ماتھا بھی چوم لیتے کہ ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں چونکہ اب جو لوگ مجہول اور ضعیف اسناد کے ذریعے ان منکر روایات کو نقل کر کے خامیوں سے ناواقف عوام میں پھیلا رہے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اے شاگرد عزیز، ہم تیری صحیح احادیث کی جمع کرنے کی فرمائش کو پورا کر دیں۔ اور نے کہا پائی جی پوری دنیا نے کام پایا، منوی لوگ کہتے ہیں جناب 1400 سال کوئی بندہ نہیں آیا، سر آیا ہے امام مسلم، پڑھ لو۔ وہ اپنے زمانے میں آج سے 1200 سال پہلے جو رونا رو رہے ہیں نا، آج میں 1441 ہجری میں وہ رونا رو رہا ہوں۔ سر ہم نے بھی ارادہ کیا کہ عوام کو بتا دیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو نے ایک دفعہ بھی غور کیا تو تیرے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں۔ یاد رکھو اللہ تمہیں توفیق دے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہر ایک محدث جو صحیح اور غیر صحیح احادیث کی پہچان اور سکہ اور غیر سکہ راویوں کی معرفت رکھتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ صرف ایسی حدیثیں نقل کرے جن کی اسناد صحیح ہوں اور ان کے راویوں میں سے کوئی راوی بھی جھوٹا، بدعتی اور سنت کی مخالفت کرنے والا نہ ہو یا اس راوی کا عیب فاش نہ ہوا ہو۔ وہ کہتے ہیں واجب ہے کہ صرف صحیح حدیثیں لی جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں میرے اس قول کی دلیل، سر ہم بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث سے بات کریں، ہمارے اماموں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ وہ کہتے ہیں میرا ذاتی خیال نہیں ہے، کہتے ہیں میرے اس قول کی دلیل اللہ تعالیٰ کے کلام میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 پھر انہوں نے لکھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر پہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں شرمندہ ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن عقبہ یہ وہی ہے جو حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا، جو ان کا رشتے میں بھائی بھی لگتا تھا، جس کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی اور صحابہ مخالف ہو گئے تھے۔ وہ شہادت عثمان کے اصلی اسباب آپ کربلا والے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی، یہ آپ ہمارے اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ تو اس نے خبر دے دی تھی، نبی علیہ السلام نے وہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا تو یہ ادھر گئے ہی نہیں، ڈر کے مارے، اور واپس آ کے کہا کہ وہ زکوٰۃ کے انکاری ہیں، تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دستہ بھجوانے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو انفارم کیا کہ بھئی فاسق کی خبر پہ آپ نے یقین نہیں کرنا، پھر آپ نے دوبارہ تحقیق کرائی تو اس کی خبر جھوٹی نکلی۔ تو امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو فاسق و فاجر شخص ہے، جو جھوٹا شخص ہے، اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ پھر لکھتے ہیں یاد رکھو محدثین کے نزدیک فاسق کی روایت اسی طرح مردود ہے جس طرح عام لوگوں کے نزدیک اس کی گواہی غیر مقبول ہے۔ فاسق کی گواہی نہیں لی جاتی کسی معاملے میں۔ قرآن حکیم سے خبر فاسق کا غیر معتبر ہونا ثابت ہے، اور اس پر حدیث بھی گواہ ہے کہ منکر راوی کی روایات بیان کرنا درست نہیں ہے، اور وہ حدیث وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ، شہرت کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ جس نے علم کے باوجود جھوٹی حدیث کو میری طرف منسوب کیا وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اس کے بعد امام مسلم نے 6 حدیثیں سیدنا علی سے، سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا انس ابن مالک سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، 6 روایتیں لی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت باندھو، جو شخص میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے گا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر 7 نمبر سے 9 نمبر تک 3 روایتیں لی ہیں انہوں نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ پھر 16 نمبر کے اوپر انہیں روایت لی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ پیدا ہوں گے، تمہارے پاس ایسی ایسی احادیث لائیں گے جن کو نہ تم جانتے ہوگے نہ تمہارے آباء و اجداد، تم ایسے لوگوں سے بچنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اچھا یہ بات لوگ ہمارے اوپر بھی لگا رہے ہوتے ہیں نا، ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، اتیا فٹ ہوتا ہے، تم بھی اور تمہارے بزرگ بھی گمراہی میں تھے۔ یہ کتابیں تو پہلے سے موجود تھی، وہ کتابوں سے، اب قرآن سے میں کوئی آیت نکالتا ہوں یا بخاری مسلم سے تو پہلے ہی موجود تھی، اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اس سے ہٹ کے جو بیان ہو رہا ہے نا وہ آپ کے باوجداد کرتے رہے ہیں، جو حدیثیں آئی نہیں تھی، اور امام مسلم کے زمانے میں کام شروع ہو گیا تھا، اس لیے امام مسلم کہہ رہے ہیں میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ نال نال کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر 17 نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کر لوگوں میں جھوٹی حدیث بیان کر دیتا ہے۔ جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے بات شخص سے حدیث سنی ہے جس کی شکل سے تو میں واقف ہوں لیکن میں نام نہیں جانتا، اور وہ شیطان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مجہول، جو ان نون لوگ ہیں، مجہول کہتے ہیں ان نون لوگ، جن کا کوئی عطا پتہ نہ ہو کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی حدیثیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یعنی شکلیں، مسئلے کہ شکل پہچانتا ہوں کہ بڑے نورانی تھے، شکلوں پہ نہیں جانا، وہ بات جو کر رہے ہیں اس کی سند کیا ہے۔ امام مسلم علمی کتابی سمجھی نا، دیکھ لو ساری علمی کتابی گلاں ہو رہی ہیں۔ پھر 21 نمبر کے اوپر لے کے آتے ہیں مجاہد تابعی کا قول، ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب کوئی شخص ہم سے کہتا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہماری نظریں جھک جاتی تھیں اور ہم بڑے توجہ سے وہ حدیث سنتے تھے۔ لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی روایتیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں تو ہم صرف اسی حدیث کو سنتے ہیں جس کو ہم پہلے سے جانتے ہوں۔ اگر ہم پہلے سے نہ جانتے ہوں تو ہم حدیثوں کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی ابن عباس کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں یہ حدیثیں گھڑنی شروع کر دی ہیں، تو وہ کون لوگ گھڑ رہے تھے؟ ایٹ لیسٹ تابعین، یعنی جو قانوناً تابعین تھے۔ ظاہر یہود و نصارہ تو نہیں تھے، مسلمانوں میں ہی تھے نا۔ ظاہر آج کی ڈیٹ میں تو کوئی نہیں کسی پہ منافقت کا فتویٰ لگا سکتا، ظاہری کلمے کا احترام ہوگا۔ 22 نمبر پہ لے کے آتے ہیں ابن ابی ملیکہ تابعی کا قول۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کو لکھا کہ میرے پاس کچھ احادیث لکھوا کر پوشیدہ طور پر بھجوا دیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ چھپ چھپا کے، سر یہ آل امیہ کا دور ہے، اور وہ ابن ابی ملیکہ ابن عباس سے حدیثیں منگوا رہے ہیں مولا علی کی، چونکہ وہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ ہم تو پھر گل وچ کوئی اور پتہ چل جاتا ہے نا کیا ہے، کہتے ہیں چھپا کے مجھے نا اب وہ حدیثیں بھجوا دیں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا میں اس لڑکے کے لیے احادیث کے لکھے ہوئے ذخیرے میں سے صحیح احادیث کو ہی منتخب کر کے بھیجوں گا۔ پھر ابن عباس نے سیدنا علی کے کیے ہوئے فیصلے منگوائے، چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے تھے وہ، اور ان میں سے بعض باتیں لکھنے لگے اور بعض باتوں کو دیکھ کر فرماتے جاتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اگر وہ ایسا کرتے تو وہ خود بھی راہ راست سے بھٹک جاتے۔ یعنی ابن عباس نے یہ کہا کہ حضرت علی کی وفات کے بعد ان کے علم کو بھی لوگوں نے پلیوٹ کر دیا، اس میں اور باتیں شامل کر لی، تو حضرت علی کا علم بھجوانا چاہ رہے تھے تو چھپ چھپا کے آل امیہ سے، یہ وجہ تھی۔ کربلا ہر جگہ آتی ہے۔ 24 نمبر پہ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی وفات کے بعد جب لوگوں نے ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو نکال کر دیکھا تو سیدنا علی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، انہوں نے کتنا قیمتی علم بگاڑ ڈالا ہے۔ پھر آگے مغیرہ ابن شعبہ کا قول لے کے آئے امام مسلم کے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا علم اگر سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے سیکھو، وہ امین ہے مولا علی کے علم کے۔ پھر 27 نمبر روایت میں ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق نہیں کرتے تھے، لیکن جب دین میں بدعات اور فتنے داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند بیان کرو، پس جس حدیث کی سند میں اہل سنت راوی ہوں تو وہ حدیث قبول کر لیتے تھے، اور اگر سند میں اہل بدعت کو دیکھتے تو چھوڑ دیتے۔ تو یہ اہل سنت کا ورڈ صحابہ کی موجودگی میں اسٹیبلش ہو چکا تھا، اہل سنت۔ تو ابن سیرین کہہ رہے ہیں اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل بدعت کی نہیں، اور وہ کہتے ہیں سند چیک کی جائے گی۔ اچھا اس میں مولویوں نے کہا سند سے مراد ہماری ڈگری ہے، تو ہماری ڈگریاں ہمارے جو ہوتی ہیں نہیں، سند سے مراد چین ہے کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا۔
وہ کہتے ہیں ہماری بھی چین جاتی ہے نبی اسلام تک. چین آپ کی نبی اسلام تک جا رہی ہے, حدیث تو آپ ایک بھی بیان نہیں کرتے, بابوں کے اقوال بیان کرتے ہیں. اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں, احمد بریلوی صاحب لکھتے ہیں. جو نبی اسلام تک بھی کوئی بیان کرے نا, وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بخاری میں ہے, یہ مسلم میں ہے. جب بخاری مسلم تک آپ کو پہنچا دیا تو امام بخاری کی سند نبی علیہ السلام تک ہے. یعنی امام بخاری کہتے ہیں سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے, احمد بن حنبل نے سنا محمد بن ادریس الشافعی سے, انہوں نے سنا امام مالک بن انس سے, اور انہوں نے سنا امام نافع سے, اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے, اور عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے. یہ پوری چین. جب ہم بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں تو ہماری بخاری تک سند ہونا ضروری نہیں ہے. بخاری مسلم کے اوپر تو اجماع امت ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں لکھا. جب ادھر ان تک ہم نے پہنچا دیا, ان کی سند اوپر تک جائے گی. 30 نمبر پہ لے کے آئے عبداللہ بن زکوان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو تابعی تھے. وہ کہتے ہیں میں نے مدینہ شریف میں 100 ایسے تابعین کو پایا ہے جن کے نیک سیرت ہونے پہ سب متفق تھے, مگر انہیں حدیث روایت کرنے کا اہل نہیں سمجھتے تھے, اور ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی. یعنی نیک ہونے پہ بھی اتفاق تھا, اور اس میں بھی اتفاق تھا کہ حدیث نہیں ان سے لینی, یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. جیسے ہم کئی علماء کہتے ہیں یہ اختلافی موضوعات آپ سے اوپر کی چیز ہے, آپ یہ بتایا کریں سبحان اللہ کے اوپر اتنی نیکیاں ملتی ہیں, اس سے زیادہ آپ نہیں یہ کام کر سکتے. یہ جہاں اور ہے, یہ کتابوں کا جہاں ہے, یہ ایک وکھرا جہاں ہے. ٹھیک ہے نا جی. 32 نمبر پہ لے کے آتے ہیں وہ عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسناد دین کا حصہ ہے, اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا. وہ کہتے ہیں جی دیکھا ڈگری حصہ ہے, او بھائی اللہ کے بندے, یہ اسی طریقے سے تراویاں ہو گیا, 20 نہیں تراوی پڑھتا. یہ اسناد کیا ہے وہ آگے اس روایت میں آتا ہے 32 نمبر میں. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے ایک حدیث بیان کی, اور حدیث کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے نماز پڑھے تو ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھ لے, اور جب اپنے لیے روزہ رکھے تو اپنی ماں باپ کی طرف سے بھی ایک روزہ رکھ لے. یہ تو لاگی کہانی رہی ہے, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اچھا عبداللہ بن مبارک نے یہ حدیث جب سنی نا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث کس کی روایت میں ہے؟ میں نے کہا شہاب بن خراش نے روایت کی ہے. تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا وہ تو ثقہ ہے, یعنی صحیح راوی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ شہاب نے کس سے روایت کی ہے؟ میں نے کہا حجاج بن دینار سے. انہوں نے کہا وہ بھی ثقہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے کس سے روایت کی ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا. تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اوے ابو اسحاق, حجاج اور رسول اللہ کے درمیان تو اتنا طویل جنگل ہے جس کو طے کرتے کرتے اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں گی. یعنی نبی علیہ السلام اور اس کے درمیان اتنا زمانہ ہے کہ زمانہ طے نہیں ہو سکتا. حجاج اگرچہ ثقہ راوی ہے لیکن وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ نے فرمایا. تو تواڈے بابے کی تو کہہ سکتے ہیں, حضرات نے فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں, علماء نے فرمایا ہے, بزرگوں کا کہنا ہے. عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں کہ حجاج وہ بھی اگر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا, حجاج بن یوسف نہیں ہے, ایک طبع تابعی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں راوی ثقہ ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک وہ سند پوری نہ کرے نبی علیہ السلام تک. تو یہ سند یہ ہے, ڈگری نہیں ہے. ڈگری کا تو حال یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری کو دیوبندی کہتے ہیں جعلی, دیوبندیوں کہتے ہیں بریلوی والے ڈگری کو کہتے ہیں جعلی. ہم تو کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہتے ہیں, بس اتنا ہی کہنا چاہیے. اچھا جی, تو انہوں نے بتایا نہیں روایت منقطع ہے. 38 نمبر پہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ آپ عباد بن کثیر کے حالات سے واقف ہیں, وہ عجیب و غریب احادیث بیان کرتا ہے, آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے کہ میں لوگوں کو اس سے احادیث بیان کرنے سے روک دوں؟ تو حضرت سفیان نے فرمایا بالکل روک دو. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے سامنے عباد بن کثیر کا ذکر آتا تو میں اس کی دینداری کی تعریف کرتا, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتا اس کی حدیث نہ لینا. جس طرح ہم کئی علماء کے بارے میں کہتے ہیں اچھے ہیں, نیک ہیں, میں نام نہیں لیتا پھر پرسنل ہو جائے گا معاملہ, اچھے ہیں لیکن ان کی کہانیوں پہ نہ اعتبار کیا کریں. ٹھیک ہے, تو وہ اچھے ہیں, نیک ہیں, خوبصورت ہیں, سب کچھ ہے, لیکن دینداری اچھی ہے, لیکن یہ کوئی بات دین کے والے سے بیان کر رہے ہیں وہ آپ نہ لیں. یہ دیکھ لیں اس زمانے میں بھی وہی بات ہے. 40 نمبر پہ یحییٰ بن سعید القطان, مشہور طبع تابعی ہیں, 198 ہجری میں فوت ہوئے. وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں
کہ میں نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی اور کو جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہوئے نہیں پایا. یہ یعنی صوفیاء کے بارے میں وہ اشارہ کر رہے ہیں. اس زمانے میں لوگوں میں یہ بھی ایذا ہوا تھا کہ اگر لوگ نیک اعمال نہیں کر رہے تو آپ حدیثیں گھاڑ کے نہ کوئی عجیب و غریب روایتیں بیان کریں, ایک دم دل کہنا نا یار وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا جی ان کے بیانات سننے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وہ عجیب و غریب جو روایتیں ہوتی ہیں دیو ملائی کسے کہانیاں, وہ تو جناب دانش دی موت ہوتے بھی آنسو جاری ہوئے نا. میرا کلپ دیکھ لو دانش کی موت. آپ کو اگر کوئی شخص آ کے رو کے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یوں ٹیشو پیپر سے یوں پوچھ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہیں گے ٹھیک ہے آج کے بعد 5 ہی ہوتے ہیں. نہیں جناب وہ 4 ہی رہ گئے. ٹھیک ہے, تو 2 + 2 4 رہیں گے نا تو علماء دی کہانیاں بھی کہانیاں ہی رہن گیاں, قرآن و حدیث نہیں بنے گا. تو کہتے ہیں میں دینداری کی, اور جناب میں بھی آپ کے سارے بزرگان دین کی دینداری کی تعریف کرتا ہوں, لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کہانی باسن دین ڈاؤن سے لیں, ویسے تعریف کریں کہ سونی شکل, سونی پگڑی, سونی داڑھی, بس یہ تعریف کریں. ٹھیک ہے, بڑا اچھا چہرہ, سیلفیاں کھنچوائیں, سب کچھ کریں, لیکن دین کی کوئی بات نہ لیں. جو یہ دیکھیں ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا, اور یہ وہ اسلاف ہیں جن کو سارے مانتے. 54 نمبر پہ وہ لیتے ہیں کہ سفیان بیان کرتے ہیں کہ لوگ جابر بن یزید الجوفی سے اس کے عقیدہ باطلہ کے اظہار سے پہلے احادیث بیان کیا کرتے تھے, لیکن جب اس نے اپنے باطل عقیدے کو ظاہر کیا تو لوگوں نے اس کی حدیث کو مشکوک قرار دے دیا اور اس سے روایتیں لینا چھوڑ دیں. جب سفیان سے کہا گیا کہ اس نے کس باطل عقیدے کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے کہا رجعت کے عقیدے کا. یہ بعد میں آ جائے گا یہ کیا عقیدہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے تاریخ بغداد میں صحیح سند سے کہ میں نے جابر الجوفی سے بڑا کذاب روئے عرض پہ نہیں دیکھا. یہی وہ شخص ہے. اور عطا بن ابی رباح سے زیادہ نیک شخص دنیا میں نہیں دیکھا, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تبع تابعی تھے, کیونکہ عطا بن ابی رباح تابعی تھے, ورنہ وہ صحابی کا نام لیتے کہ سب سے نیک میں نے اس کو دیکھا. اور ان کے لیے پھکی ہے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے امام حنیفہ کو تابعین میں نہیں تبع تابعین میں ڈالا ہوا ہے. تو وہ بھی مانتے تھے, حالانکہ وہ خود حنفی ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی. ابو حنیفہ والے چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امام حنیفہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا, مجھے کہا کہ یہ تیرا امام ہے, اور خانہ کعبہ شریف کے سین کے اندر. اور یہ واقعہ علی اجویری صاحب سے تذکرۃ الاولیاء میں لے کے نقل کیا ہے فرید الدین عطار نے بھی امام حنیفہ والے چیپٹر کے اندر. تو وہ اتنے پکے حنفی ہو گئے اور نبی علیہ السلام سے خواب بھی بیان کر رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ تبع تابعی ہے. تو تابعی والا معاملہ ان کی کہانی ہے. 55 نمبر پہ جراح بن ملیح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید الجوفی, وہی شخص, اس سے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس امام باقر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے روایت کی گئی رسول اللہ کی 70,000 احادیث موجود ہیں, اور کہانی کراندہ سی ہو. 58 نمبر پہ آتا ہے سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک آدمی نے جابر الجوفی سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ قرآن کی جو آیت ہے, آیت نمبر 80 سورہ یوسف کی, فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. جو یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی نے کہا تھا نا, جب وہ دوسرا بنیامین بھی پکڑا گیا تھا تو اس نے کہا میں نے تو اپنے ابا جی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں آؤں گا, تو میں اس وقت تک یہاں تک ٹھہرا رہوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے. میں نے اب اپنے باپ کو شکل نہیں دکھانی, پہلے ایک بیٹا گیا اب دوسرا بھی گیا. تو یہ تو یوسف کے بارے میں تھی. تو اس کی تفسیر جب جابر جوفی سے پوچھی گی تو آج کل آپ ذاکرین کو دیکھتے ہوں گے کوئی آیت پکڑ کے ادھر کدھر ٹھوک دیتے ہیں. ان کے بڑے بھی یہی کرتے تھے, یہ بڑا رافضی تھا. تو جابر نے کہا اس آیت کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی. سفیان نے کہا اس نے جھوٹ بولا. ہم نے کہا کہ جابر کی اس سے کیا مراد تھی, تو سفیان نے کہا کہ یہ رافضی لوگ, یہ رافضی کا لفظ امام مسلم نے مقدمے میں استعمال کیا ہے, یہ رافضی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے کسی کا ساتھ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک آسمان سے حضرت علی کی آواز نہ سن لیں کہ فلاں شخص کا ساتھ دو. جابر اس آیت کی جھوٹی تفسیر میں یعنی رجت کا باطل عقیدہ ثابت کیا کرتا تھا, حالانکہ یہ آیت تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں وہ جو بھائی کہہ رہے ہیں وہ آسمان سے حضرت علی کہیں گے کہ ہاں جی فلاں کے یعنی امام مہدی کا ساتھ ہم نے اس وقت دینا ہے, یا کسی بھی امام کا جو ہے وہ اس کا قیام حکمران کے خلاف ہم اس وقت مانیں گے جب حضرت علی ہمیں آواز دیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. 64 نمبر پہ حمام, حضرت حمام نے کہا کہ ابو داؤد الاعمى حضرت قتادہ کے پاس آئے تو ابو داؤد الاعمى تو جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ 18 بدری صحابہ سے ملا ہے.
حضرت قتادہ نے کہا یہ طاعون سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا، اس کا روایت حدیث سے کیا تعلق ہے؟ کہانیاں کراتا تھے انہیں اڑے کام شروع کر جیسا دیکھو تو اتنے کئی نانگے پیر نے انہوں نے مڑکے پا لیں تو پیری بریدی شروع کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو طاعون سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا. اور جناب آج بھی تو پتہ ہے بڑا کامیاب کاروبار ہے اس زمانے بھی سی کہ ایک ٹھیا بنا لو. ان کے پہلے بھیک مانگتا سی، انہیں اپنا نذرانے کا اڈا کھول لیا، خانقاہ کھول لی ہے. یہ تو بھیک مانگا کرتا تھا، اس کا تو حدیث کے فن سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی نمازاں سنو اور دعائے قنوت بھی سنو، او اصلی علی اللہ اہدنی فی من ہدیت، تب تمہیں پتہ لگ جائے گا. تو اللہ کی قسم حسن بصری اور سعید بن مسیب جیسے تابعین، اتنے بڑے بڑے تابعین، انہوں نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے ملاقات کی ہے، سعد بن مالک یعنی سعد ابن ابی وقاص. اور ان سے بھی اس لیے کر لی کہ وہ سب سے آخر میں بدری صحابی 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. سعد ابن ابی وقاص، ان کا نام سعد بن مالک بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں حسن بصری بھی صرف ایک بدری صحابی کو ملے ہوئے ہیں سماعت کے اعتبار سے، وہ سعد ابن ابی وقاص ہے. تو حسن بصری اس کا مطلب مولا علی سے نہیں ملے، کیونکہ مولا علی بھی بدری صحابی تھے، بلکہ 24 سردار مولا علی نے قتل کیے. تو یہ جو تصوف کا پورا سلسلہ ہے نا وہ حسن بصری سے حضرت علی تک جاتا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت علی کے خلیفہ تھے. اسی پہ میں کہتا ہوں نا امام مسلم نے تصوف کا گلہ ہی کاٹ دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی مولا علی تو چھڑ دو، صرف ایک بدری صحابی سے حسن بصری کی سماعت ہے اور وہ بھی سعد ابن ابی وقاص ہے. تو مولا علی سے کوئی سماعت نہیں ہے. کہانی ختم. 79 نمبر پہ لے کے آئیں کہ علی بن مسہر کا بیان ہے کہ میں نے اور حمزہ نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً 1000 احادیث کا سماع کیا، مگر جب میں حمزہ سے ملا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابان بن ابی عیاش سے سنی ہوئی احادیث بیان کی، تو آپ علیہ السلام نے ان 1000 حدیثوں میں سے صرف 5 یا 6 کی تصدیق کی اور باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں. یہ میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے، یہ اب دیکھیں کس کو ہوئی ہے، تبا تابعین میں سے ایک شخص کو. اور یہ خبیث ابان بن ابی عیاش وہی ہے جس نے وہ واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کو سیدنا عمر نے نعوذ باللہ قتل کیا تھا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو شیعہ بھی کذاب جھوٹا راوی مانتے ہیں. امام مسلم کہتے ہیں کہ جب ایک تبا تابعی نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی تو 1000 حدیثیں جو اس سے لکھی ہوئی تھیں وہ جب بیان کی تبا تابعی ابان ابن ابی عیاش سے، تو نبی علیہ السلام نے 5-6 کی تصدیق، باقی سب کا افراد ہے. 83 نمبر پہ ابو نعیم سے جب معلہ بن عرفان نے ابو وائل کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین کے موقع پر آئے، تو ابو نعیم نے معلہ سے فرمایا کیا عبداللہ ابن مسعود مرنے کے بعد قبر سے زندہ ہو کے باہر آ گئے تھے؟ کیونکہ جنگ صفین تو ہوئی تھی 37 ہجری میں اور عبداللہ ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. اسی پہ میں کہتا ہوں نا، یہ کہتے ہیں کہ جی امام جعفر کی 40 سال بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے 148 ہجری میں. 191 ہجری کے اندر بایزید بستامی پیدا ہوئے ہیں. ان کے 40 سال بعد جو بندہ پیدا ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کا مرید ہے. صرف مرید نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی کنیت بھی ابو یزید رکھی ہوئی ہے. اسی آج امام جعفر دے نام لیوا نہیں اپنے نام ابو یزید لاندے. وہ کہنا نہیں کوئی حج دی صحابہ دا نام ہے تو لاؤ نا تھوڑے مولوی نام لا کے دسن نا. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑا تو رہے کہ بایزید کے مرنے کے 90 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے جو کہتے ہیں وہ محمود غزنوی نے ان کے کرتے سے دعا کی تھی. انہوں نے کہا بڑی تھوڑی قیمت لائیے، تو کہنا قیامت تک کوئی نہ ہوئے اتنے کافر، تو وہ بھی ختم ہو جانے سن، سارے مسلمان ہو جانے سن. نبی علیہ السلام کے کرتے سے تو یہ برکت نہیں ظاہر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ان کو تو قرآن میں کہا جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے اس غم میں. تو یہ تو خیر یہ مشہور باتیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہیں. ٹھیک ہے جی. 84 نمبر پہ وہ لے کے ہیں. عفان بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص نے کسی شخص سے حدیث بیان کی تو میں نے کہا وہ تو غیر معتبر شخص ہے. تو دوسرا شخص کہنے لگا عفان تم نے اس کی غیبت کر دی. اس پر امام اسماعیل نے کہا کہ اس نے غیبت نہیں کی بلکہ حکم بیان کیا ہے، وہ حدیث میں معتبر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا ساڈے مرے ہوئے بزرگوں نو پن لے، مرے ہوئے بزرگوں نو پننا یہ دین دا حصہ ہے.
جنہوں نے کام پایا دین نال. تو یہ غیبت نہیں ہے جو حدیث کے معاملے میں جنہوں نے جھوٹ بولا ہے, دین میں بدعت داخل کی ہیں, ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا غیبت نہیں ہے, واجب ہے. یہ وہ غیبت ہے جو واجب ہے کرنا, یہ گناہ نہیں ہے. یہ غیبت نہ کرنا گناہ ہے. پھر 92 نمبر میں انہوں نے بہت کچھ لے کے آئے ہیں, کنکلوڈ کیا ہے, کیونکہ آخری نمبر ہے, اس کو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے اور کہتے ہیں ہم نے حدیث کے راویوں کے بارے میں اہل علم کے کلام سے ضعیف راویوں کی جو تفصیل ذکر کی ہے, ان کی روایتوں کہ جن عیوب اور نقائص کا ذکر کیا ہے وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں. اگر وہ تمام تنقیدی اقوال نقل کیے جاتے جو راویان حدیث کے متعلق علماء حدیث نے بیان کیے ہیں تو یہ کتاب بہت لمبی ہو جاتی. ائمہ حدیث نے راویوں کا عیب کھول دینا ضروری سمجھا, اور جب ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کے جواز کا فتویٰ دیا. اور یہ بڑا ہی اہم کام ہے, کیونکہ دین کی بات جب بھی نقل کی جائے گی تو وہ احادیث 3 طرح کی ہوں گی. نمبر 1, کسی امر کے حلال ہونے یا حرام ہونے سے متعلق. نمبر 2, امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق, یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اور نمبر 3, ترغیب اور ترہیب سے متعلق, یعنی فضائل اعمال اور وعید اعمال سے متعلق. یعنی امام مسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث چونکہ ان تینوں چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے, لہذا حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے. اسی میں کہتا ہوں کہ امام مسلم فضائل اعمال میں بھی ضعیف حدیثیں لینے کے قائل نہیں ہے. بالکل کلیئر ہے. جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانت دار نہ ہو اور پھر وہ روایت بھی بیان کرے اور بعد والے لوگ اس راوی کی خرابی کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو اس کے غیر ثقہ کے طور پر نہیں جانتے ہوں اس راوی کی کوئی روایت بیان کر دیں اور اس کے احوال پر کوئی تنقید اور تبصرہ نہ کریں, تو ایسے علماء دراصل مسلم عوام الناس کے ساتھ خیانت اور دھوکہ کرنے والے شمار ہوں گے, کیونکہ ان احادیث میں سے بہت سی احادیث من گھڑت ہیں اور عوام کی اکثریت ان راویوں کے احوال سے ناواقفیت کی بنا پر ان احادیث پر عمل کرنا شروع کر دے گی, تو اس تمام کا گناہ اس راوی پر ہوگا جس نے وہ حدیث بیان کی ہے. یہ کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ انگوٹھے چومنے سے فضیلت ہی ملتی ہے نا. اچھا یہ فضیلت ملتی ہے تو یہ دیوبندی کو نہیں چومتے؟ ویسے تو انہوں نے فارمولے لگائے ہیں جی, فضائل میں لے لیتے ہیں ضعیف روایتیں بھی, لو نا, وہ ان کی ہے وہ نہیں لیں گے. یہ فرق رکھا ہوا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ بریلوی جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں, اجتماعی ثابت نہیں ہے. تو سر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں بزرگوں نے جاری کی ہے. تو صرف تواڈے بزرگوں کو اختیار ہے, انہوں نے اپنے نے, اللہ دے فضل انہوں نے اپنے ٹھیر نے جو مرضی کرنا. پاپوں کا جہاں اور ہے, کتابوں کا جہاں اور. مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. دیکھیں کتنا سخت فتوے امام مسلم کے. اعلیٰ کنکلوژن ہونا ہے, صحیح حدیث جن کو معتبر اور ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان باطل اور من گھڑت روایات کی مطلقاً ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں فضائل مال پڑھنا بند کرو, بخاری مسلم تو درج دو. آج دے زمانے سے یہ کہہ رہے ہیں. اس تحقیق کے بعد میں نہیں سمجھتا, یہ میں نہیں, امام مسلم نے میں کیا فتویٰ نہ لانا, کہ کوئی بھی شخص اپنی کتاب میں مجہول, غیر ثقہ اور غیر معتبر راویوں کی احادیث نقل کرے گا, خصوصاً جب کہ وہ سند حدیث سے واقف بھی ہو, سوائے اس شخص کے کہ جو لوگوں کے نزدیک اپنا کثرت علم ثابت کرنا چاہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ باطل اور من گھڑت اسناد کے ساتھ بھی حدیث پیش کرنے میں ذرا خوف اور ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے, تاکہ لوگ اس کے وسیع علم اور زیادہ روایتیں جمع کرنے پر اسے داد دیں. لیکن جو شخص بھی ایسے باطل طریقے کو اختیار کرے گا تو اہل علم اور عقل مند لوگوں میں ایسے عالم کی کوئی وقت اور عزت باقی نہ رہے گی, اور ایسا شخص عالم کہلوانے کے بجائے جاہل کہلوانے کا زیادہ حقدار ہے. سارے مفتی اعظم پاکستان امام مسلم نے کہا جاہل نے, ویسے تو ہے بھی کہہ رہے نقال نے. نقال یہ نہیں فقہ کی ٹرم ہے, یہ صرف فتوے نقل کرتے ہیں اپنے بابوں کے, خود سے نہیں کوئی کر رہے ہوتے کام. تو امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ ضعیف روایتیں یہ سب کے سب جاہل ہیں. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ مرسل کوئی شے نہیں ہے, یعنی تابعی کے رسول اللہ نے فرمایا جب تک سند بیان کرے گا ریجیکٹڈ ہے. یہ تو اکثر یہ فقہ حنفی چل رہی تابعین کے اقوال کے اوپر ہے, اور جب مرفوع حدیث خلاف آتی ہے کہتے ہیں تابعین نے بھی تو کسی صحابی کی صحبت کی ہوگی. تو امام مسلم نے دستا ہے بھی شیطان بھی آ کے بیان کر جاتا ہے, وہ شیطان کی صحبت کی ہوئے گی جناب, وہ صحابی ہوئے گا پر وہ شیطان دا, نبی علیہ السلام دا نہیں. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جو راوی تدلیس کرنے میں مشہور ہو اس کے بارے میں محدثین یہ تحقیق ضرور کرتے ہیں کہ جس شیخ کی طرف روایت کی نسبت کر رہا ہے فی الواقع اس راوی نے اس شیخ سے وہ حدیث سنی ہے
یا صرف اس کی طرف تدلیس کی نسبت کر دی ہے، جبکہ حقیقت میں حدیث کسی اور سے سنی ہے، اور اس وقت یہ تحقیق کرنے کا مقصد تدلیس کے مرض کو دور کرنا ہے، تاکہ اگر واقعی اس راوی نے سند میں تدلیس کی ہو تو اس سند کا عیب ظاہر ہو جائے، لیکن جو راوی مدلس نہ ہو تو ائمہ حدیث اس راوی کی سماع کی تحقیق نہیں کرتے۔ ٹھیک، پھر انہوں نے حمد و صلات کے بعد اس مقدمے کو مکمل کیا ہے۔ یہ وہ تدلیس والا مسئلہ انہوں نے اینڈ پہ جا کے ڈسکس کیا ہے کہ اگر راوی مدلس نہیں ہے اور وہ ان سے روایت کرتا ہے کہ میں فلاں سے روایت کرتا ہوں، کرے، کوئی عرض نہیں، کیونکہ وہ لازمی ہے کہ وہ سماع کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن جس کا مدلس ہونا ثابت ہو جائے، آلموسٹ 300-350 راوی ہیں صرف جو مدلس تھے، جو ان سے روایت کرتے تھے بیچ میں سند کو عالی کرنے کے لیے، تاکہ نبی علیہ السلام ان کے درمیان واسطہ تھوڑا رہ جائے، 2-3 کو سکپ کر کے تو بیچ میں ڈائریکٹ۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیچ والے راوی جو ہیں وہ ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم کیسے جج کریں گے؟ تو محدثین نے اصول بنایا کہ مدلس اگر ان سے روایت کرے گا، جب تک وہ سماع کی تصریح نہیں کرتا روایت نہیں مانی جائے گی، کیونکہ پتہ ہی نہیں اس نے کس سے سنا ہے۔ تو روایت ہوتا منقطع ہو یا وہ راوی ضعیف ہو، اس کو چھپا رہا ہو، تو محدثین اسے بڑا برا جانتے ہیں، لیکن جائز سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ لوگ ہوتے ثقہ تھے، صدوق تھے، وہ ان والی روایت کو اخبرنا یا حدثنا کے ساتھ بیان نہیں کرتے تھے، ہوتے سچے تھے، ورنہ تو وہ کہہ دیں کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، لیکن ان کو بھی ڈر لگتا تھا کہ اللہ کو جان دینی ہے، جان اللہ کو دینی ہے، او وزیر علی نہیں، واقعی اللہ نے جان دینی ہے، تو وہ ان سے روایت کرتے تھے کہ فلاں سے روایت ہے، تو راوی کو چھوڑ دیتے تھے بیچ میں سے۔ امام شعبہ خیر اس کو بہت برا جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر تدلیس کو سمجھتا ہوں، لیکن تدلیس کو ایز اے فن وہ مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے اگر قتادہ سے میں بیان کروں نا تو قتادہ اگرچہ مدلس ہے، لیکن اگر میں روایت بیان کر رہا ہوں نا قتادہ سے، اور قتادہ آگے ان سے بھی روایت کر رہا ہو، تو تم نے لے لینا ہے، میں تمہیں کفایت کروں گا، کیونکہ میں قتادہ کی روایتیں ان والی بھی وہی لیتا تھا جو سماع کی تصریح کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور یہاں میں آپ کو مزے کے لیے بتا دوں، بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جن میں آپ کو سماع کی تصریح نہیں ملے گی۔ اعمش کی روایتیں ہیں، سفیان ثوری کی ان کے ساتھ روایتیں ہیں، حسن بصری کی ہیں، امام زہری کی ہیں، تو ان کی سماع کی تصریح باقی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ اس پہ ایک عرب اسکالر نے بہت کام کیا ہے، یہاں پہ بھی عجم میں بھی شیخ زبیر لذیذ صاحب نے جو عبد الرحمن بن قاسم والی روایت جو الموطا کی جمع کیا، ان میں انہوں نے کئی روایتیں ہیں جن میں بخاری مسلم کی جو سماع کی تصریح الموطا سے ملتی ہے، بعض الموطا والی بخاری مسلم سے، بعض مصنف ابن ابی شیبہ سے، بعض سنن کبریٰ البیہقی سے، تو وہ ساری لکھتے ہیں۔ جب تک سماع کی تصریح نہیں ہوگی کہ یہ اس نے اس سے سنا ہے یا نہیں سنا، اس وقت تک آپ روایت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ وہ ہو سکتا ہے میں بھی سنا ہو، میں بھی نہ سنا ہو، لیکن یہ مدلس کے لیے ہے جو تدلیس کرتا ہو، جو راوی کا نام چھپاتا ہو۔ اسی لیے ہم عبداللہ ابن مسعود کی بغیر رفع الیدین والی جو روایت ہے جامعہ ترمذی کی، سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ سفیان ثوری نے ان سے روایت کی ہے اور سماع کی تصریح نہیں کی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے بیچ والے راوی کا نام چھپایا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس راوی کا نام انہوں نے اس لیے چھپایا کہ وہ راوی محدثین کے ہاں ضعیف تھا۔ ہم پوچھتے ہیں وہ کون سا راوی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بس پردے ہی رہنے دیں، کون سا راوی ہے۔ تو آج کا میں مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا، اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں۔ تو ہم جو باتیں کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ پورے کا پورا مقدمہ امام مسلم نے اسی پہ ہی کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس پلیٹ فارم کی آواز وہی آواز ہے جو 1200 سال پہلے اٹھی تھی، پھر بابوں نے دبا دی، اب دوبارہ سے چونکہ اسلام کی نشت ثانیہ ہونی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ دوبارہ سے آواز اٹھی ہے۔ تو ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جان لے ایک دفعہ بھی تو نے زندگی میں غور کیا اور ہماری مجلس نمبر 100 دیکھ لی جس میں میں نے 50 اس قسم کی باتیں بتائی ہیں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں، تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی، پہلے تو یہی نکلے گی کہ سارے کر لو غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور پھر اندر سے آواز نکلے گی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہوگا جی؟